آپ کے خاندانی حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ایک شخص نے کی ہیں، وہ بڑی حیران کن تھیں میرے لیے، تو میں نے سنی۔ اچھا، آپ کے والد محترم رحمہ اللہ تعالی وہ تو جماعت اسلامی سے تھے، پکے جماعتیے تھے۔ ان کے والد صاحب جو ہے نا جماعت اسلامی میں، حالانکہ خود ان کے والد صاحب جماعت اسلامی میں تھے۔ اچھا، ہاں، جماعت کے رکن رہے نا جماعت اسلامی کے۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے؟ یہ کہا انہوں نے کہ وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے بریلوی تھے جی، جی جی بریلویت سے آپ اہل حدیث ہو گئے۔ جی جی تو جب وہ اہل حدیث ہو گئے اس کے بعد تا دم واپسین ایک ہسپتال کے جی اہل حدیث ہی رہے۔ ہسپتال کے بند کمرے میں میری آنکھوں کے سامنے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے۔ آخری دم تک وہ اہل حدیث تھے اور مسلک اہل حدیث پر وہ فوت ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں جماعت اسلامی کا رکن ہونے میں یہ کذب بیانی ہے؟ یہ تو آپ سے دروغ گوئی ہے نا، جھوٹ ہے۔ ایسا بندہ اگر میرے ساتھ مبالغہ بھی کر رہے ہیں نا تو میں مبالغہ کرنے کے لیے اس بات پہ بھی تیار ہوں انشاءاللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جماعت اسلامی کے جو پنڈی گیب میں ہمارے وہ تحصیل ہے، ادھر ایک مولانا عبد المالک صاحب تھے مولو والی کے، جی جی وہ میرے ابو جی کے دوست تھے۔ کبھی کبھی جماعت اسلامی کا کوئی درس ہوتا، کوئی عالم، وہ خود بھی درس دیتے تھے عبد المالک صاحب، تو میرے ابو چلے جاتے تھے، کوئی چلو میرے دوست نے مجھے بلایا ہے، وہاں جا کر بھی کوئی سوال اٹھاتے تھے ان پہ، بھائی تم ایسے کہتے ہو، آپ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ اس طرح ایک عبد الغنی صاحب تھے مارکیٹ بازار میں، وہ میرے ابو جی کے دوست تھے، وہ پکے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا۔ میرے ابو جی آتے وہاں بیٹھتے چائے وے پیتے، ان کے دوست تھے، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم پر نماز پڑھتے، اپنا عقیدہ ہوتا تھا، کبھی انہوں نے لچک ہی نہیں دکھائی اپنے عقیدے، یعنی کبھی ان کے ساتھ کہے کہ چلو لیٹ کر کے نماز پڑھ لیں؟ نہیں، اس طرح میں نے پوری زندگی اپنے والد گرامی کو نماز مطلب تاخیر سے پڑھنا دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ جو رکنیت کی بات ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی رکنیت فارم ہے ہمارے گاؤں میں، آپ سب میں عرض کر، ہمارے گاؤں میں صرف اور صرف میرے ماموں محمد مراد علی جو گاؤں کے نمبردار تھے، اب ان کا بیٹا عبد الرحمن نمبردار ہے، میرا مطلب ماموں کزن جو ہے وہ بیٹا، تو ان کے علاوہ ہمارے گاؤں میں کوئی فرد بشر جماعت اسلامی سے تعلق اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ جو ہے نا صحیح جماعتیے تھے، جماعت اسلامی کا اصل جو ہے نا، مثال کے طور پر وہ کیا کہتے ہیں توحید حاکمیت، وہ اس پر تھے۔ وہ کہتے ہیں جب تک نظام قائم نہیں ہو جاتا نا جی، جب تک نظام، آپ کے نماز روزے حج زکوٰۃ، وہی مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، جو بھی ان کی، ہاں جی، اور آگے جا کر ایک وقت قاضی صاحب کا دور تھا، قاضی حسین احمد صاحب کا دور تھا، وہ ان کی پالیسیوں سے بالکل ہی اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مودودی صاحب سے وہ ان کا اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں جب وہ بیمار ہو گئے، یعنی کہہ سکتے ہیں ان کی وفات سے تقریباً 1 سال، یہ درمیان کا میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، یا میں نے ان سے کوئی پوچھا نہیں ہے کہ آپ کس نظریے اور کس عقیدے پر ہیں۔ یہ ضرور انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ عبد المالک صاحب پڑھائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ جماعت اسلامی پر تھے یا جماعت اسلامی کو صحیح سمجھتے، تب انہوں نے تاکید کی یا نصیحت کر دی کہ عبد المالک صاحب، جو وہ بھی فوت ہو گیا، عبد المالک صاحب بھی وہ جماعت اسلامی سے تھے، لیکن میرے والد رحمہ اللہ تعالیٰ پورے گاؤں سے شہادت لے لیں جی، یعنی کبھی جماعت اسلامی کا رکن نہیں رہے، وہ کبھی رکن جماعت اسلامی کی کبھی تائید نہیں کی، جماعت اسلامی کو بھی اچھا خیال نہیں کیا۔ میں گھر میں رہتا تھا، کبھی میرے سامنے کہہ دیتے یہ جماعت اسلامی بڑی اچھی جماعت ہے، یہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات، کبھی انہوں نے ایسی بات کی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث مسلک کی بات کرتے تھے۔ جو سادہ ایک مسلمان تھے نا میرے ابو جی، جو ان کا قائد بتائے گئے مسلک اہل حدیث کے، اس پر وہ کاربان تھے، جو اعمال بتائے گئے اس پر وہ کاربان تھے۔ الحمدللہ۔ مذکورہ شخص نے ایک اور بات کی ہے، دعویٰ کیا کہ آپ کے والد صاحب نے ان کو بتایا، اس کے بقول اس کا دعویٰ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے انہیں بتایا کہ میں پہلے شیعہ تھا، پھر بریلوی ہوا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، اور اب میں مسلمان ہوں۔ اور ایک دفعہ کہنے لگے کہ یار میں پہلے شیعہ تھا، پھر بریلوی ہوا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، اور اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو وہ بھی ان کا ایک ارتقا تھا۔ استغفر، اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی آپ سب حقیقت نہیں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی شیعہ ہے ہی نہیں، شیعہ کی شین بھی ہمارے گاؤں میں اس وقت سے لے کر اب تک نہیں ہے، یعنی جب سے امن پور گاؤں قائم ہوا، 1850 میں ہمارا گاؤں زمین پر موجود تھا جی، جو ریکارڈ ہے ہمارے کاغذوں میں، اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی شیعہ نہیں تھا جی۔ اچھا، ایک نمبر 2، پھر کیا کہتے کیا ہو گئے، والد صاحب پہلے شیعہ تھے، پھر بریلوی ہو گئے، پھر دیوبندی ہو گئے۔ دیوبندی ایک دن بھی نہیں رہے، دیوبندی تو ابھی ہمارے گاؤں میں چند مطلب دیوبندی ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو اہل حدیث تھے اور بریلوی تھے۔ میرے ابو جی ڈائریکٹ
اہل حدیث ہوئے ہیں بریلوی سے؟ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے، وہ تو ادھر انڈیا میں تھے جی، جی جی اور وہاں ایک مطلب جھگڑا ہو گیا ایک سکھ کے ساتھ، جی جی تو اس نے ایک مسلمان کو گالی دی، میرے ابو جی نے اسے جھگڑا کر لیا جی جی اور وہ چلا گیا۔ اگلے دن نے کہا کہ چاچا آپ کل مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، جی جی ابو جی نے بتایا کہ آپ نے میرے مسلمان بھائی کو گالی دی ہے، جی جی تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان کیسے؟ کوئی مسلمان ہے نا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے میں پڑھ لوں میں مسلمان نہیں، آپ تو سکھ ہیں، جی جی کہتے ہیں وہی کلمہ جو آپ پڑھیں تو مسلمان، میں پڑھوں تو میں سکھ ہوں۔ جی جی تو ابو جی کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے نا وہ سکھ اس وقت نا مطلب کہ جو ان کا اپنا تہذیب تھی سکھوں کی ثقافت، اس کو وہ اپناتے تھے، جی خواہ کوئی افسر ہوتا، کوئی ذمہ دار ہوتا، امیر ہوتا، غریب ہوتا، اب تو سکھ میں چینج آ گیا نا۔ تو میں نے اس دن سے اپنے آپ کو پابند کر لی۔ اس نے کہا کہ ہمارا نبی جو ہے نا وہ عالمگیر نبی، تمہارا تو عالمگیر نبی ہے، آپ نے پہچان ہی اپنے نبی کی ختم کر دی ہے، کیسے تو مسلمان ہو؟ میرے ابو جی کہتے ہیں میں نے آپ نے لازم کرا دیا، آج کے بعد میں انشاءاللہ قرآن و سنت کا صحیح جو ہے نا معنی اس کا میں اتباع کروں گا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے نا۔ پھر مختلف علماء کے پاس آنا جانا ہوا، خطبات جمعہ سنتے رہ گئے، کرتے کراتے میرے ابو جی رحمہ اللہ اہل حدیث ہو گئے۔ جی الحمدللہ۔ تو میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں جی، میں بھی تو اہل حدیث ہوں نا، مطلب کہ میرے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی کافش و کوشش سے میں اہل حدیث ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر میں اہل حدیث مدرسہ میں گیا، وہاں میں نے تعلیم پائی۔ یہاں بھی ایک اور سوال ہے، اچھا جی، اصل پچھلے سوال کو ہم ذرا تھوڑا اس کا خلاصہ کر لیں کہ آپ کے والد صاحب کبھی شیعہ نہیں رہے، جی نہیں کبھی دیوبندی نہیں رہے، نہیں بالکل بھی نہیں، اور کبھی مسلمان جو وہ کہتے ہیں اہل حدیث سے نکل کے آگے مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا کیونکہ وہ یہ مسلکی تعصب وغیرہ جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتے پڑھتے تھے، کیوں نہیں، وہ تو پڑھتے تھے۔ میرے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الرسول پورے مارکیٹ میں ہر دکاندار ان کا جو دوست اس کو دیتے، یہ ہمارے مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ کہتے نماز اس مطابق پڑھو، یعنی اہل حدیث نماز جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتے تھے۔ جی آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہے، میرے ابو جی نے گفٹ دیا، تحفہ دیا۔ پھر وہ مسلمان، ہاں جی، یہ تو ایسی کوئی بات تھی نہیں، یہ مسلمانی اور ایسی کی بات نہیں تھی، وہ سادہ مسلمان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث حق پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بات ختم ہو گئی۔ جی آخری سوال ہے اس حوالے سے یہ کہ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جب آپ مدرسے چلے گئے نا جامعہ عصریہ جہلم، تو والد صاحب آپ کے پریشان تھے کہ وہ یہ بچہ کدھر چلا گیا ہے، اس کو مدرسے نہیں جانا چاہیے، اس کو تو فوج میں جانا چاہیے۔ تو ان کے بقول آپ کے والد صاحب نے ان سے مشورہ کیا کہ یار اب میں کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں یہ فوج میں جائے مدرسے میں چلا۔ تو ایک دفعہ یہ بھی مشورہ کرنے لگے کہ یار مطلب ان کے حوالے سے پریشان تھے کہ یار میں کیا کروں۔ وہ اصل میں نا مسلکی اور اس سے عصبیت اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ زیر تعلیم تھے، جامعہ عصریہ ہے یا جہلم کے اندر، تو مجھے مشورہ کرنے لگے کہ یار میں سوچتا ہوں اس کو فوج میں بھیج دوں، آپ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، کیا کیا۔ اللہ اکبر، یہ کون سا ہے بھائی جی جو ہے دروگوئی سے کام لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے آپ صاحب، میں یہ کرتا ہوں کہ میرے ابو جی چونکہ فوج سے آپ کو تعلق تھا، فوجی تھے، جی جی، تو ان کی کوشش تھی یا وہ چاہتے تھے کہ میں آرمی میں چلا جاؤں۔ یعنی یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، میٹرک ابھی میں نے کیا تھا، تو مجھے ایک دفعہ نا سیالکوٹ لے گیا اپنی یونٹ میں جی، ادھر ایک کرنل صاحب تھے تنویر صاحب، وہ ان کے شاگرد تھے میرے ابو جی کے، کہا میرا بیٹا ہے تو اس کو جو ہے نا ایسے ایسے مطلب کوئی افسر بنانا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابو جی کہا کہ ان کو ادھر رہنے دیں، یہ کچھ کتابیں ان کو پڑھائیں گے، اس کو ان کا ٹیسٹ ہوگا، پھر ہم کچھ سپورٹ کریں گے آگے نکل جائیں گے۔ تو میں نے ادھر ہی ٹیبل بیٹھ کہا، میں کہ ابو جی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ میں آج بات کر رہا ہوں، وہ سچے گھر میں ہیں، وہاں جھوٹ نہیں چلتا، اور ہم جھوٹے گھر میں یہاں سچائی نہیں چلتی، ایسا ہی ہے نا جی۔ میرے ابو جی ہمیشہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے، اپنے مشورے میں مجھے مشورہ مطلب ضرور کسی مطلب کوئی ایسا کام نہیں مشورہ مجھ سے نہیں لیتے تھے، حتیٰ ہمارے کھیتوں میں گھاس ہوتے ہم بیچتے تھے گھاس، کوئی صاحب کہتے تھے کہ آج صاحب یہ گھاس بیچنا ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گا، میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، مجھے وہ کہتے ہیں ابو نے کہا آپ سے پوچھے، آپ سے کیا پوچھنا ہے انہوں نے، میں نے کہا وہ تو آپ ابو سے پوچھے نا، مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں جی، یعنی مجھے اعتماد میں، تاکہ یہ قوت فیصلہ میرے اندر ہے، ایک آزادی انہوں نے میرے اندر لائی، میں قوت فیصلہ میں الحمدللہ با اختیار تھا، آزاد تھا۔ تو
یعنی میٹرک کے بعد وہ چاہتے تھے کہ آپ فوج میں چلے جائیں، یہ اس وقت کی خواہش تھی. میٹرک کے بعد پھر کتنا عرصہ جامعہ عصریہ جانے سے پہلے آپ نے؟ درمیان میں آپ سے بہت میں کالج تک گیا اور اس کے بعد BA تک گئے. جی، اور اس کے بعد میں کچھ کام کاج کرتا رہا. میں زمیندارہ کرتا رہا. کم از کم 10 سال کا فاصلہ درمیان میں جی آیا. کہہ سکتے ہیں اتنا فاصلہ ہے جی. اس کے بعد میں مدرسہ گیا. جب میں مدرسہ گیا، مدرسہ کیسے گیا جی؟ جی جی مولانا محمد یاد صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. جی جی اس میں علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ تعالی رئیس جامعہ علوم عصری جیلم، وہ بھی اس میں مدعو تھے. جی جی تو میں بھی ادھر تھا. جی جی تو میری ملاقات میرے ابو جی نے کری کہ میرا بیٹا ہے. جی جی اس سے پہلے حافظ عبدالغفور جیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. میرے ابو جی نے کہا کہ میرا آپ صاحب یہ میرا بیٹا ہے. تو آپ صاحب نے میرے سر پہ نا ہاتھ رکھا، جی جی ایسے ہاتھ شفقت سے ہاتھ پھیرا. جی تو مجھے آج بھی مطلب کہ وہ یاد اچھی طرح، میں حالانکہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس پہلے کی بات ہے بہت. تو جب بدری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، فرمان لگے کہ ان کو جامعہ میں داخل کرائیں. جی جی والد صاحب سے کہا؟ جی میرے ابو جی سے کہا. اچھا. اور میرے ابو جی کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں کوئی عالم بن جاؤں. جی جی تو ان کا بھی بھیج دیں مدرسے کو. پوچھ لیں جی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جی جی یہ نہیں کہا آپ چلے جائیں. جی جی پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے مجھے جانا چاہیے. جی جی تو میں وہاں چلا گیا. یعنی والد صاحب نے خود بھیجا آپ کو جامعہ عصریہ جیلم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے پریشان تھے کہ آپ جامعہ عصریہ کیوں چلے گئے، آپ دین پڑھنے کیوں چلے گئے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب وہ چاہتے تھے کہ جامعہ چھوڑ کے آپ فوج میں چلے جائیں، حالانکہ وہ بات کہاں کی تھی، کہاں ہر والد کی آپ سب ایک ہوتی ہے نا خواہش، میرا بیٹا یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے. اب وہ کبھی نہیں کر پاتا کسی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نافرمان ہے اپنے ماں باپ کا، یا اس نے اپنے باپ کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. یہ نہیں، اور والد نے تو خوش ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے. میرے ابو جی میں بتاتا ہوں فخر کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے ابو جی فخر کرتے کہ میرا بیٹا عالم ہے. مجھے علامہ صاحب کہتے تھے. سبحان اللہ. علامہ صاحب میرے ابو جی مجھے کہتے تھے لوگوں کے سامنے، میرا بیٹا عالم ہے. مجھے لوگوں سامنے کہتے ہیں علامہ صاحب ہیں. اچھا. یعنی کتنا بڑا دروغ گو ہے وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے جامعہ جانے پہ نالاں تھے، آپ کو عالم دین نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ جو جھگڑے ہیں مسلکی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں تھا. میں ایک اور مزے والی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تراویح کے حوالے سے ایک جگہ اختلاف ہو گیا. جی جی ہم تو 8 تراویح پڑھتے تھے میرے ابو جی، اور جو ایک اور مکتب کے جو لوگ تھے وہ 20 تراویح کے وہ قائل تھے. جی جی تو میرے ابو جی نے کچھ چند علماء سے رابطہ بھی کیا. جب ان کو یقین ہو گیا نا کہ سنت مسنون 8 رکعت تراویح ہے، جی جی تو میرے ابو جی ان کو کہنے لگے بھائی دیکھو میرا 800 کنال رقبہ ہے. جی جی کتنا؟ 800 کنال. اگر آپ 20 رکعتیں ثابت کر دیں نا، 8 کی نفی ثابت کر دیں، مطلب نہیں ہے 8، تو میں آپ کو 800 کنال رقبہ لکھ کے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس یقین کے حد تک جیتے تھے وہ. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں جی وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، یعنی مسلک اہل حدیث چھوڑ پھر گئے. مزے والی بات یہ ہے کہ میرے جو ماموں ظاہر ہے وہ ان کے تو وہ برادر ان لا تھے، وہ سالے تھے نا جی. جی جی مطلب آنا جانا اٹھنا بیٹھنا وہ مطلب کہ وہ ان کو مطلب قائل کرنے کی کوشش، ایک دن بھی ان کی باتوں میں نہیں آئے. سبحان اللہ. یعنی وہ جماعت اسلامی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جی. جی جی ایک دن بھی نہیں آئے. بلکہ ان کے بعض چیزوں پر باتوں پر میرے ابو معترض ہوتے تھے. جی کہ تم نے یہ کیا کر رہے ہو، ہاں یہ کیا ایسر کی بات ہو جاتی. کبھی بھی الحمدللہ جب سے وہ بریویت سے طائب ہو کر مسلک اہل حدیث میں آئے، ایک لمحہ بھر کے لیے وہ کسی شک و شبہ کا وہ شکار نہیں ہوئے، نہ کسی اور طرف گئے، نہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کی. اور ان کی زندگی کی آخری سانسیں جو ہے نا وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ پرواز کی روح ان کی دنیا سے. تو الحمدللہ میں ہسپتال میں ان کے ساتھ رہا. پھر ان کی بیماری کے چند ایام میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، اسی کمرے میں رہتا تھا. کوئی ایسی ویسی بات تو تھی نہیں جی. اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ اپنے گاؤں میں انہوں نے شروع کرایا. کوشش کی کہ ہماری مسجد اہل حدیث میں، اور بھی کئی کوشش کرتے رہتے تھے الحمدللہ. اچھی کوشش کر، اللہ ان کو جزائے خیر دے. باقی یہ سب جو باتیں ہیں یہ تو پتہ نہیں جی آپ سب نے حقیقت سے یہ ہٹی ہوئی باتیں جی درست نہیں ہے. اس طرح بچنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اگر کسی کا کسی سے کوئی مسلکی یا اس طرح کوئی حوالے سے اختلاف ہے تو اس طرح کا باتوں کو اچھالنا بدنام کرنا جھوٹ تو نہ باندھے. ہاں جی غلط ہے جی، یہ نہیں صحیح ہے جی. اللہ تعالیٰ میں ہدایت